السلام علیکم۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ ایپیسوڈ نمبر 22 ہے۔ رئیس مینشن میں اترنے والی یہ صبح ہمیشہ کی طرح چمکتی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں عالمگیر اور اورنگزیب خاندان کا رش لگا ہوا تھا۔ زرتاش اورنگزیب، احمد اورنگزیب صاحب کے علاوہ عالمگیر خاندان کے سبھی نفوس وہاں موجود تھے سوائے فلک کے۔ وجاہت عالمگیر، ان کی بیوی اور ان کے دونوں بیٹے بشارت اور فخر اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ موجود تھے۔ بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ وہ سب سنجیدہ بیٹھے رئیس کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وجاہت عالمگیر چاہتے تھے آج رئیس اور فلک کے رشتے کو کسی کنارے لگا ہی دیا جائے۔ وہ لوگ باتوں میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ احمد اورنگزیب صاحب تو بول نہیں سکتے تھے، وہ بس گردن ہوں ہاں میں ہلانے پر ہی اکتفا کرتے، جبکہ زرتاش اورنگزیب مصروف دکھائی دیتی تھیں۔ احمد اورنگزیب صاحب تو بول نہیں سکتے تھے، وہ بس گردن ہوں ہاں میں ہلانے پر ہی اکتفا کرتے، جبکہ زرتاش اورنگزیب مصروف دکھائی دیتی تھی۔ کچھ دیر بعد سیڑھیوں پر رئیس دکھائی دیا۔ وہ فون کان سے لگائے، دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے سیڑھیاں اتر رہا تھا، جبکہ دھیان فون کی جانب تھا۔ وہ آج ابھی تک آفس نہیں گیا تھا، شاید اسے بھی اندازہ تھا کہ آج اسے ضروری کام نپٹانا تھا۔ سفید ٹراؤزر شرٹ پہنے وہ رف سے حلیے میں تھا۔ وہ چلتا ہوا ان سب تک پہنچا اور پھر موبائل سامنے پڑے میز پر رکھتے سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی۔ اس کا انداز ہی ایسا ہوتا تھا کہ سامنے والا مرعوب ہوئے بنا نہ رہ پائے۔ اس وقت بھی سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ جی چچا جان بولیں، کیا ضروری بات کرنی تھی آپ کو؟ اس نے براہ راست وجاہت عالمگیر صاحب سے سوال کیا، جو احمد اورنگزیب صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کی ویل چیئر صوفے کے ساتھ رکھی تھی۔ آج شام ہم واپس جا رہے ہیں، تو سوچا جانے سے پہلے تمہاری اور فلک کی شادی کی تاریخ رکھتے ہیں۔ فلک کی عمر ہو گئی ہے اور تم اپنی عمر نکال رہے ہو۔ لہجے میں سندھی انداز نمایاں تھا۔ رئیس مسکرا دیا۔ فلک کی شادی کریں آپ لوگ، کس نے روکا ہے؟ اس نے انجان بنتے الٹا سوال کیا۔ فخر کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ اسے رئیس نہیں پسند تھا اور اس کی یہ باتیں مزید خون جلاتی تھیں۔ وجاہت صاحب نے ضبط کا کڑا گھونٹ بھرا، جبکہ احمد اورنگزیب صاحب شکست خوردہ نظروں سے اسے دیکھے گئے۔ اسے معراج الدین کی بیٹی مل گئی تھی، اب تو وہ کسی صورت فلک کو نہ اپناتا۔ میں تمہاری اور فلک کی شادی کی بات کر رہا ہوں، وہ پچھلے 13 سالوں سے تمہارے ساتھ منسوب ہے۔ انہوں نے چبا چبا کر کہتے یاد دہانی کرائی۔ اچھا؟ اس نے داڑھی کھجائی۔ پر مجھے نہیں یاد میں نے کسی ایسے رشتے کے لیے ہاں کی ہو، یا پھر کبھی کسی کو منگنی کی انگوٹھی پہنائی ہو۔ وہ تپانے والے انداز میں بولا۔ فخر نے ضبط سے مٹھیاں بھینچیں۔ بھائی آپ جانتے ہیں چچا کس پس منظر میں بات کر رہے ہیں، آپ صاف صاف بات کریں پلیز۔ زرتاش نے بات واضح کرنا چاہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی مشکل سے جڑا خاندان پھر سے ٹوٹ جائے۔ صاف بات یہ ہے کہ میں نے کبھی اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کی اور میں فلک سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ سب اس کی زندگی برباد مت کریں۔ رئیس، وجاہت صاحب دبی دبی آواز میں چلائے، وہ تمہاری عورت ہے، تم سے منسوب ہے، پورا علاقہ جانتا ہے، تم یوں مکر نہیں سکتے۔ میں نے کبھی ہاں نہیں کی تھی چچا، اور میں آج بھی یہی کہوں گا کہ میری وجہ سے فلک کی زندگی خراب مت کریں۔ وہ بھی بچی ہے، اسے اپنی پہچان بنانے دیں۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں اپنے اپنے مرد کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں۔ حد ہے بھائی، اس نے ناگواری سے آنکھیں گھمائیں۔ فخر کا دل کر رہا تھا اٹھ کر ایک مکہ اس کے منہ پر مارے اور 32 کے 32 دانت باہر نکال دے۔ جس سمجھوتے کی بنا پر یہ رشتہ ہوا تھا اسے بھولو مت۔ اس بار ان کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ رئیس سمجھوتے نہیں کرتا، سلگانے والے انداز میں اس نے واضح کرنا ضروری سمجھا۔ میں نے اپنا حق لیا تھا اور بدلے میں کسی عورت کا توق گلے میں نہیں ڈال سکتا۔ اس بات سے بے خبر اس کے الفاظ ایک نازک لڑکی کے جذبات کو تہس نہس کر رہے تھے۔ وہ اپنی دھن میں بولتا گیا۔ 13 سال پہلے رئیس گروپ پر ایک برا وقت آیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسے پیسوں کی شدید ضرورت تھی، اور وہ پیسے اسے اپنے خاندان سے مل سکتے تھے، اس خاندان سے جنہوں نے احمد اورنگزیب کو سالوں پہلے جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ اس نے 13 سال پہلے عالمگیر خاندان سے رابطہ کیا اور اپنے حصے کا مطالبہ کیا۔ صلح صفائی کے بعد یہی طے پایا گیا تھا کہ اسے اسی صورت میں حصہ مل سکتا تھا اگر وہ خاندان کی لڑکی سے شادی کرے گا، اور خاندان میں اس وقت صرف 10 سالہ فلک تھی۔ رئیس نہیں مانا، پر اسے پیسوں کی بھی ضرورت تھی۔ یوں احمد اورنگزیب اور احمد عالمگیر دونوں بھائیوں نے خود ہی سمجھوتا کر لیا۔ رئیس کو اپنے کام سے مطلب تھا۔ سمجھوتا ہو گیا، جائیداد مل گئی، فلک اس کے نام ہو گئی اور دونوں خاندان پھر سے ملنے جلنے لگے۔
اس واقعے کے 1 سال بعد احمد عالمگیر، جو کہ احمد اورنگزیب کے بڑے بھائی تھے، وہ وفات پا گئے۔ یوں یہ رشتہ مزید پکا ہو گیا کہ ان کی آخری خواہش تھی، پر رئیس لوگوں کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا۔ 10 سال سکون سے گزر گئے، وہ مزید بلندیوں پر چلا گیا، پر 3 سال پہلے فلک نے اس سے رابطہ شروع کر دیا۔ وہ پاگل لڑکی پتہ نہیں کتنے خواب سجائے بیٹھی تھی۔ 3 سالوں میں رئیس نے 13 بار انکار کیا تھا کہ وہ یہ شادی نہیں کرے گا۔ وہ پرانی اور بوسیدہ روایتوں کا قائل نہیں تھا، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ خاندان والے کس قدر اپنی روایات سے جڑے تھے۔ فلک بوڑھی بھی ہو جاتی تو اس کی شادی کسی اور سے نہ کی جاتی۔ میری بہن کے بارے میں تمیز سے بات کرو رئیس۔ فخر اس بار ضبط نہیں کر پایا۔ اپنی بہن کو سمجھاؤ کہ اوقات سے اونچے خواب نہیں دیکھتے۔ اس کے لہجے میں ناگواری تھی۔ فخر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابا، اس جاہل شخص سے فلک کو باندھنا چاہتے ہیں آپ، یہ اس قابل نہیں ہے۔ وہ غصے سے چلایا۔ بشارت نے اس کا بازو پکڑتے اسے پرسکون رہنے کی تلقین کی۔ رئیس خاموش بیٹھا تماشا دیکھتا رہا۔ تم معاہدہ توڑ رہے ہو رئیس، وہ جائیداد تمہیں مفت میں نہیں ملی تھی۔ میں نے اپنا حق لیا تھا، میں اپنا حق نہیں چھوڑتا۔ بھویں سکیڑے وہ انہی کے انداز میں بولا۔ وجاہت صاحب نے احمد اورنگزیب صاحب کی جانب دیکھا، جو نم آنکھیں لیے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ میں یہاں مزید نہیں رک سکتا، فخر غصے سے کہتے واک آؤٹ کر گیا۔ اس کی بیوی اس کے پیچھے لپکی۔ رئیس کی اکڑی ہوئی گردن میں ذرا بھی کمی نہیں آئی۔ اس کی آنکھیں کسی بھی قسم کے تاثرات سے آری تھیں۔ سالوں بعد جڑا رشتہ ایک بار پھر سے ٹوٹ رہا تھا۔ وجاہت صاحب احمد اورنگزیب صاحب سے مزید کچھ کہہ رہے تھے، جبکہ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ فیصلہ مہنگا پڑے گا تمہیں، بشارت اس سارے معاملے میں پہلی بار بولا تھا۔ سستی چیزیں رئیس کو ویسے بھی نہیں پسند۔ مسکراہٹ ابھری اور غائب ہو گئی۔ وہ اب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، راہداری سے گزر کر اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا، جب سامنے سے آتی فلک پر نظر پڑی۔ نظریں پل بھر کو ٹکرائیں۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ ہزاروں شکوے تھے۔ سادہ سیاہ قمیض اور اجرک کی شلوار پہنے، دوپٹہ کندھوں پر بکھرائے، بالوں میں پینسل پھنسائے، وہ بنا کچھ کہے قریب سے گزر جانا چاہتی تھی کہ اچانک رئیس نے اسے پکارا۔ سنو، پر وہ نہیں رکی۔ اسے رئیس کی کوئی بات نہیں سننی تھی۔ وہ نظر انداز کرتے چلتی رہی، پر اگلے ہی لمحے رئیس نے پلٹ کر بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ فلک اس آفت پر گھبرا گئی۔ وکٹم کارڈ کھیلنا بند کرو فلک، تم بچی نہیں ہو اب۔ اس کی انگلیاں فلک کو اپنے بازو میں گھستی محسوس ہوئیں۔ آنکھوں سے نکلتے شعلے اسے جلا کر راکھ کر دینا چاہتے تھے۔ بازو چھوڑے میرا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ دل کے ساتھ ساتھ رئیس نے اس کی عزت نفس پر بھی کاری وار کیا تھا۔ شہد رنگ بال جو مشکل سے باندھے تھے، ان کی آبشار کھل کر کمر پر بکھر گئی۔ یہ آخری وارننگ ہے، آئندہ میرا دماغ تمہاری وجہ سے خراب ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا آپ کر بھی نہیں سکتے۔ وہ خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، پر زبان بند نہیں ہوئی۔ شہد رنگ آنکھوں میں نمی بھرنے لگی۔ کسی کے 13 سالوں کو ضائع کرنا کوئی آپ سے سیکھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے شکوہ کر دیا۔ 13 سال، 13 سال، وہ غصے سے دھاڑا۔ 13 سال انتظار کرنا تمہاری مجبوری تھی۔ یہ رشتہ نہ بھی ہوتا تو 13 سال ویسے بھی گزر جاتے۔ شادی کی عمر تمہاری اب ہے، 13 سال پہلے نہیں تھی۔ یہ ڈرامہ بند کرو کہ تم نے میرا انتظار کیا ہے۔ یہ 13 سال تمہارے ہی رہے ہیں۔ تم نے بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی میں قدم رکھا۔ یہ 13 سال تمہاری نشو و نما کے تھے۔ یہ 13 سال تمہاری تعلیم و تربیت کے تھے۔ انہیں کسی فضول رشتے کا نام مت کرو۔ ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا۔ فلک لڑکھڑا گئی۔ شہد رنگ آنکھوں میں مارے خفت کے آنسو بھر گئے۔ تمہیں پتہ انتظار کیا ہوتا ہے؟ وہ اب بھی اس کے سامنے دیوار بنے کھڑا تھا۔ جب ایک انسان بالغ ہونے کے بعد اپنی زندگی کے 23 سال کسی مرے ہوئے انسان کے لیے گزار دے، یہ ہوتا ہے انتظار۔ کیا تم آئندہ 23 سال میرے لیے بیٹھی رہو گی؟ نہیں نا، تو پھر یہ ڈرامے بند کرو۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو نارمل کیا۔ گندمی رنگت میں جلال کی سرخیاں کھل گئی تھیں۔ فلک نے بے یقینی سے پلکیں جھپک کر اسے دیکھا۔ یہ کون سا راز تھا جس سے وہ ناواقف تھی؟ وکٹم کارڈ مت کھیلو فلک، کیونکہ میں نے 23 سالوں میں نہیں کھیلا، ورنہ مجھ سے بڑا وکٹم کوئی نہیں۔ ایک آخری طائرانہ نظر اس پر ڈالتا وہ اس کے پہلو سے گزر کر چلا گیا۔ پتہ نہیں اس شخص کو اتنا غرور کس بات پر تھا۔ حالانکہ وہ چاہتی تو کھڑے کھڑے پورے رئیس گروپ کو خرید سکتی تھی، پر کچھ چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ انہیں خریدا نہیں جا سکتا، ان کی بس تمنا کی جا سکتی ہے۔ بھاری دل لیے وہ واپس اپنے کمرے کی جانب مڑ گئی۔
رات کے اس پہر رئیس ہیڈ آفس کے سب سے بالائی منزل کے ایک بڑے کمرے کی لائٹ جلتی نظر آ رہی تھی۔ رئیس اپنی کرسی پر بیٹھا ایک نئے پروجیکٹ کی فائل پڑھ رہا تھا جب لفٹ کا دروازہ ٹن کی آواز سے کھلا۔ عروضہ کی اونچی ہیل والی جوتی دکھائی دی اور وہ ٹک ٹک کرتے لفٹ سے نکل آئی۔ ہائی ویسٹ پینٹ پر کراپ ٹاپ پہنے وہ ہاتھ میں ٹیبلٹ پکڑے تیزی سے آگے بڑھتی نظر آ رہی تھی۔ نو فرینڈ، نو بوائے فرینڈ، نو سرکل، صرف اور صرف کلاس میٹس۔ وہ فجر کا پچھلے 6 مہینے کا ڈیٹا نکال لائی تھی۔ رئیس نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، بھویں سکڑی ہوئی تھیں۔ عروضہ رئیس تک پہنچی اور ٹیبلٹ اس کے سامنے رکھتے وہ میز پر ہی بیٹھ گئی۔ رئیس نے بھویں اٹھا کر اسے دیکھا۔ پچھلے 6 مہینے کا ڈیٹا ہے، اس کے نام پر ایک ہی سم ہے، زیادہ تر کالز کلاس فیلوز کی ہیں۔ یہ بڑا حیران کن ہے کہ آج کے دور کی لڑکی کا کوئی سرکل نہیں۔ اس نے رئیس کو دیکھتے کندھے اچکائے، سینے پر بازو باندھے وہ اس کے قریب میز پر بیٹھی تھی۔ رئیس نے اس کے قریب رکھا ٹیبلٹ اٹھا لیا۔ فون کالز کے ریکارڈ، اس کے گھر کی تصویریں اور اس کی خود کی تصویریں موجود تھیں۔ وہ اسکرین سوائپ کرتے ہوئے اس کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ ایک جگہ وہ رک گیا۔ وہ سنگی بینچ پر بیٹھی تھی، ہلکے گلابی رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں، سفید سکارف گردن کے گرد لپٹا تھا، بال جوڑے میں بندھے اور چشمہ آنکھوں پر جمع تھا۔ وہ ہاتھ میں کتاب پکڑے بیٹھی تھی۔ کتاب پڑھتے پڑھتے اسے بلایا گیا تھا اور جیسی اس نے گردن اٹھائی تصویر کھینچ لی گئی۔ جہاں تک مجھے معلوم پڑا ہے وہ کافی ڈارک شخصیات رکھتی ہے۔ وہ معلومات میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اس لیے وہ ڈریم سے زیادہ نائٹ میئرز پر بھروسہ کرتی ہے۔ میں دیکھ سکتا ہوں۔ رئیس نے گردن دائیں جانب گرا کر اس تصویر کو غور سے دیکھا۔ آنکھوں میں بے پناہ الجھن تھی۔ عروضہ نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ وہ الجھی۔ میں دیکھ سکتا ہوں وہ روشنی جسے اس نے اندھیرے میں چھپا دی ہے۔ اس کے وجود سے پھوٹتی تازگی وہ یہاں تک محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہے۔ وہ اپنی ان تصویروں سے کافی مختلف ہے۔ ان تصویروں میں وہ بہت نرم دل اور خوش نظر آ رہی ہے، اچھی انرجی سے بھری ہوئی، پر حقیقت الٹ ہے۔ عروضہ اب تک جتنی اس پر تحقیق کی تھی اسے یہی سمجھ آیا تھا کہ وہ نازک پھولوں جیسی دکھنے والی لڑکی وہ زہریلا پودا تھی جس کے چھونے سے ہی انسان مر جائے۔ تم نے وہ دیکھا جو تم نے دیکھنا چاہا۔ رئیس نے ٹیبلٹ واپس رکھ دیا۔ انٹرسٹنگ، وہ زہریلا بڑبڑایا۔ میں نے جو جانا وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے پرانے محلے کے ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہنے والی لڑکی نے ایسے خواب کیسے دیکھ لیے، اور ان خوابوں کو پورا کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچ گئی۔ یہ حیران کن ہے۔ وہ میز سے اٹھ کھڑی ہوئی اور گھوم کر میز کی دوسری جانب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بال آج بھی یوں چپکے ہوئے تھے جیسے تیل لگا کر جمائے گئے ہوں۔ بھوری رنگت کمرے کی ہلکی روشنی میں دمک رہی تھی۔ وہ سروائیور ہے، اور سروائیورز تو جہنم تک سے نکل آئیں۔ یہ تو پھر پرانا محلہ تھا۔ مشاہدہ بول رہا تھا، انسان کہاں پیدا ہوتا ہے یہ چوائس اس کے پاس نہیں ہوتی، ہاں البتہ وہ جس مقام پر مرتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو ایک سروائیور کا شکار کیسے کریں گے آپ؟ لیپ ٹاپ اپنی جانب کھسکاتے اس نے الٹا سوال کیا۔ اس سے پہلے رئیس کوئی جواب دیتا میز پر رکھا اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر ناگن لفظ چمکتا نظر آیا۔ ہاں، وہ کبھی بھی لوگوں کے کانٹیکٹ نمبر ان کے اصل نام سے سیو نہیں کرتا تھا، وہ اسی نام سے سیو کرتا تھا جو وہ انہیں دیتا تھا۔ گہرا سانس لیتے اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا اور اگلے ہی پل اس نے جھٹکے سے فون کان سے دور کیا۔ کان کے پردے پھاڑ دینے والی میوزک کی آواز گونجی۔ ایک حسینہ تھی، ایک دیوانہ تھا، کیا عمر، کیا سما، کیا زمانہ تھا۔ رئیس نے ناگواری سے فون کی اسکرین کو گھورا۔ کچھ دیر میوزک بجتا رہا اور پھر ایک سحر انگیز نسوانی آواز ابھری۔ حسینہ لوٹ آئی ہے رئیس، نسوانی کہکا گونج گیا۔ رئیس کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ وہ منار کی ڈوپل گینگر ہے، واللہ پہلی نظر دیکھو تو اسی کی یاد دلاتی ہے، پر تھوڑی مختلف بھی ہے۔ سونیا سلطان کس قدر دلچسپی سے بول رہی تھی، رئیس کو کچھ کھٹکتا محسوس ہوا۔ کیا آل فال بول رہی ہو؟ اس نے دھڑکتے دل پر قابو پایا۔ ارے اب یوں نہ بنو کہ جیسے تم کچھ جانتے ہی نہیں ہو۔ رئیس نے اس کی مٹکتی آنکھیں اور ہس اٹھاتا چہرہ تصور کیا۔ صاف صاف بات کرو، وہ عروضہ کی جانب دیکھتے بولا۔ سونیا سلطان کو یہ خبر کیسے ملی تھی؟ فجر معراج، وہ آج آئی تھی انٹرویو کے لیے اور میں نے سلیکٹ کر لیا۔ تمہیں پتہ ہے اس نے رئیس کو چھوڑ کر لکس کو چنا ہے؟ پہلی شکست مبارک ہو موت کے سوداگر۔ وہ تمسخرانہ انداز میں کہتی رئیس کو واقعی سلگا گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، گلے کا ایک بٹن مزید کھول لیا۔ ہوا میں گھٹن سی محسوس ہوئی۔
کھڑکی کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کھول دی۔ تازہ ہوا کا جھونکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا تو اسے سکون کا احساس ہوا۔ وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہانی کا رخ یوں بدل جائے گا، اس کی آواز گونج رہی تھی۔ رئیس نے آنکھیں چھوٹی کیے، سامنے کئی منزلہ فٹ نیچے نظر آتے شہر کو دیکھا۔ ٹریفک ایک لائن میں جلتی مشعلوں کی صورت دکھائی دے رہی تھی۔ اسی شہر کی فضا میں وہ لڑکی سانس لیتی تھی جو ایک ایسی لڑکی کی ہم شکل تھی جس کے کئی دشمن تھے۔ اس کے بالوں کا رنگ، آنکھوں کا رنگ، تھوڑی پر چمکتا تل، اس کا انداز، اس کا اعتماد اور اس کے نائٹ میئرز اسے ایک مکمل مختلف شخصیت بناتے ہیں۔ رئیس، مجھے امید ہے تم اس لڑکی کے پیچھے نہیں آؤ گے۔ رئیس کچھ نہ بولا، وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ جتنا کم بولتا اتنا بہتر رہتا۔ سونیا سلطان جیسی عورت کے سامنے کچھ بھی کہنا یعنی اپنے گلے پر خود چھری پھیرنے کے مترادف تھا۔ تم آ بھی کیسے سکتے ہو؟ وہ تمہاری پہنچ سے بہت دور ہے رئیس، وہ میری پہنچ میں ہے۔ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے اس نے ایک اور وار کیا۔ رئیس نے مزید گہرا سانس لیا۔ بس یہی خبر دینے کے لیے فون کیا تھا کہ اس نے رئیس کو نہیں بلکہ لکس کو چنا ہے۔ امید کرتی ہوں تمہاری رات اچھی گزرے گی۔ شب بخیر۔ جس انداز سے فون کیا اسی انداز میں بند کر دیا۔ رئیس نے ایک نظر فون کو دیکھا اور پھر پوری قوت سے پیچھے اچھال دیا۔ جس تیزی سے اس نے فون اچھالا تھا اسی تیزی سے عروضہ نے آگے بڑھ کر پکڑ لیا۔ اس کے انداز میں بجلی کی سی تیزی تھی۔ اب کیا ہوگا باس؟ فون میز پر رکھتے وہ سنجیدگی سے مخاطب ہوئی۔ بلندیوں پر راج کرنا چاہتی ہے نا وہ؟ پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ اڑستے وہ قدرے سکون سے بولا۔ آنے دو اسے، کیونکہ بلندیوں پر صرف اسے رئیس ملے گا۔ بدی کے بادشاہ نے ایک اور دعویٰ کیا اور اس کا یہ دعویٰ سچا تھا۔ عروضہ نے اس بات میں سر ہلایا جبکہ رئیس یوں ہی کھڑکی کے سامنے کھڑا رہا۔ دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ آج کی رات اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ جینی رابرٹ کو خوف محسوس ہوا۔ ولیم نے جو راز افشا کیا تھا وہ اسے ابھی تک پروسیس کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور یہ آسان کام نہیں تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ لوٹ آئی تھی، وال گلاس کے سامنے کھڑی تیزی سے برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ ولیم جوزف سے اسے اس طرح کے مذاق کی توقع نہیں تھی، یعنی پھر وہ جو کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اگر وہ شادی شدہ تھا تو اتنا بڑا راز مسٹر جوزف سے کیسے چھپا رہ گیا، اور اس نے شادی کب اور کس سے کی تھی؟ جتنا وہ دماغ پر زور ڈال رہی تھی اتنا یہ معاملہ الجھتا چلا جا رہا تھا۔ آج اس کے ساتھ جو ہوا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ کئی لمحے وہ یوں ہی کھڑی رہی، پھر پیچھے صوفوں کے درمیان رکھے میز پر دھرا فون اٹھا کر ایک نمبر ڈھونڈا۔ نیل پٹیل کا نمبر اس نے احتیاطاً محفوظ کر رکھا تھا۔ اب وہ اسے فون ملا رہی تھی۔ دوسری جانب ریستوران میں کام کرتا نیل کافی مصروف نظر آتا تھا۔ آج کے موسم کے پیش نظر پورا کیفے کپلز اور فیملیز سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایپرن پہنے مزے سے گنگناتا ہوا ویٹر کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ کاؤنٹر پر رکھا اس کا فون وقفے وقفے سے بج رہا تھا، لیکن باہر برستی بارش اور اندر بجتے پیانو کی آواز میں اسے فون کی آواز سنائی ہی نہیں دی۔ کچھ دیر بعد جب اس نے فون اٹھایا تو انجان نمبر سے ڈھیروں کالیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کندھے اچکا کر فون واپس رکھنا چاہا تو اسکرین پھر سے چمک اٹھی۔ اس بار فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو؟ دوسرے کان کو درمیانی انگلی سے بند کرتے اس نے فون کی دوسری جانب سے ابھرنے والی آواز سنی۔ ہائی نیل، جینی رابرٹ بات کر رہی ہوں۔ نیل کے ہاتھوں سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پایا۔ فون کو دیکھتے تیزی سے باہر کی جانب بھاگا تاکہ اس کی بات سن سکے، پر آدھے راستے میں ابھرنے والی اس کی آواز پر رک گیا۔ تمہارے دوست کو آج تمہاری بہت ضرورت ہے، اسے اکیلا مت چھوڑو۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتا، کچھ کہہ پاتا، فون ٹوں ٹوں کی آواز سے بند ہو گیا۔ نیل نے پہلے حیرانی سے اسکرین کو پھر چاروں جانب دیکھا، یقین کرنے کی کوشش کی کہ کیا واقعی یہ حقیقت تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا جینی کس دوست کی بات کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایپرن اتارے ریستوران کے باہر کھڑی اپنی پرانا سی کھٹارا گاڑی میں بیٹھے مورے فیلڈ کی جانب رواں تھا۔ یہ گاڑی اس نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے حال ہی میں لی تھی۔ وقفے وقفے سے ولیم کا نمبر ملا رہا تھا جو کہ بند جا رہا تھا۔ 1 گھنٹے کی طوفانی بارش میں ڈرائیو کے بعد وہ جوزف پیلس کے سامنے کھڑا تھا، پر پہرے داروں نے اسے احاطے پر ہی روک لیا۔ وہ نیل پٹیل کو جانتے تھے، وہ ولیم کا دوست تھا، پر اوپر سے احکامات تھے کہ کسی کو بھی اندر نہیں آنے دیا جائے۔ وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلے پہرے داروں سے بحث کر رہا تھا جو خود تو برساتی کوٹ پہنے ہوئے تھے جبکہ نیل پورا بھیگ گیا تھا۔
چہرے پر تھپڑوں کی صورت لگتی بارش میں وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ولیم کا دوست ہوں، مجھے اس سے ملنا ہے، برائے مہربانی مجھے اندر جانے دیں۔ وہ آنکھوں پر دونوں ہاتھوں کا سایہ کیے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ولیم صاحب ابھی تک نہیں آئے اور آپ اندر نہیں جا سکتے، پہرے داروں نے صاف جواب دے دیا۔ کیا باقی سب آ گئے؟ ولیم کہاں ہے؟ اس سے حیرت ہوئی اور ساتھ ساتھ پریشانی بھی۔ پہرے داروں نے لا علمی سے شانے اچکا دیے۔ نیل نے ایک نظر چاروں جانب دیکھا اور پھر جوزف پیلس کو۔ پورا پیلس اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا سوائے چند ایک کمروں کے جہاں روشنیاں جلتی نظر آ رہی تھیں۔ ولیم کا کمرہ اندھیر تھا۔ گاڑی میں واپس بیٹھتے اس نے گہرا سانس لیا اور پھر ٹیشو سے ہاتھ صاف کرنے کے بعد ایک بار پھر ولیم کا نمبر ملایا۔ نمبر پھر سے بند جا رہا تھا۔ اس نے گاڑی واپس موڑ لی۔ جب وہ پیلس کے احاطے سے باہر نکل آیا تب اسے کشادہ سڑک پر گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں کوئی چلتا ہوا نظر آیا۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ ولیم تھا۔ اس نے گاڑی روکی اور پھر تیزی سے باہر نکلا۔ ولیم کے قریب پہنچ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر ہلایا جو کسی صدمے کی کیفیت میں روبوٹ کی مانند چلتا آ رہا تھا۔ ولیم ہوش میں آؤ۔ آواز پر ولیم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ رات کے اس پہر نیل کو اس کے چہرے پر کچھ نظر نہیں آیا، پر جان گیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس طوفانی بارش میں کہاں گھوم رہے ہو؟ اس نے اگلا سوال داغا۔ ولیم نے لب بھینچ لیے۔ آنکھوں کا نمکین پانی بارش کے پانی کے ساتھ چہرے پر بہنے لگا۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، جانے کتنے گھنٹوں سے وہ یوں ہی چل رہا تھا۔ اٹس ہرٹنگ نیل۔ وہ اپنی پوری ہمت جمع کر کے یہی بول پایا۔ سب ٹھیک ہے؟ اوکے سب ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے پکڑ کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور پھر فرنٹ سیٹ پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ پچھلی سیٹ پر رکھا ایک رف سا کپڑا اٹھایا اور ولیم کو دیا تاکہ وہ بال پہنچ سکے۔ گاڑی سڑک کنارے کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوا تو نیل نے تعصب سے اسے دیکھتے سوال کیا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی جانب متوجہ تھا۔ وہ کہتے ہیں میں سوتیلا ہوں، وہ کہتے ہیں میں انہیں چھوڑ دوں، وہ کہتے ہیں میں ان کے سکون کا قاتل ہوں۔ میں انہیں کیسے چھوڑ دوں نیل؟ میں اپنی فیملی کو کیسے چھوڑ دوں؟ نیل کو اس پر ترس آیا۔ اس کے لیے فیملی سے اہم کوئی نہیں تھا۔ جن بہن بھائیوں کے لیے وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو رہا تھا، آج انہوں نے اسے اپنے وجود سے یوں کاٹ کر پھینک دیا تھا جیسے وہ کوئی موذی مرض ہو۔ تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے دلاسا دیا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا نیل، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ میری فیملی نے مجھے ٹھکرا دیا، وہ بھی ٹھکرا دے گی۔ میں جس کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، وہ کسی اور کے لیے روتی ہے۔ میں اسے روز روتے ہوئے دیکھتا ہوں، اینڈ اٹس ہرٹنگ۔ پہچان کا سفر اکیلے طے کرنے والا ولیم کڑے ضبط سے گزر رہا تھا۔ اس کے لیے یہ بات تکلیف دہ تھی کہ جو لڑکی اس کی بیوی تھی، اس کے عقد میں تھی، جس کا وہ ولی تھا، وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، وہ کسی اور کے لیے روتی تھی۔ شاید اب بھی روتی ہو اور اس کے لیے یہ بات تکلیف دہ تھی۔ یہ احساس موذی مرض جیسا ہے جس سے ایک مرد کو کبھی چھٹکارا نہیں ملتا۔ نیل کو پہلی بار ولیم پر شدید غصہ آیا۔ بس کر دو ولیم، کیوں خود کو ضائع کر رہے ہو؟ بھول جاؤ اسے، وہ اتنی اہم نہیں ہے۔ کیوں تم نے اپنی زندگی عذاب بنا لی ہے؟ کیوں تم تکلیفوں کے الفا بنے گھوم رہے ہو؟ ولیم نے ضبط سے آنکھیں بند کرتے سیٹ سے پشت ٹکا دی۔ وہ اب گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فجر تک تو ٹھیک تھا، پر آج جو اس کے خاندان نے اس کے ساتھ کیا، اس نے ولیم کو مزید توڑ دیا تھا۔ میں 3 دن بعد پاکستان جا رہا ہوں، اس نے بیٹھے بیٹھے دھماکہ کیا۔ نیل نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے ایک بار قسمت آزمانی ہے، اس نے یوں ہی آنکھیں موندے جواب دیا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن تھیں اور دور تک برستی بارش دیکھی جا سکتی تھی۔ نیل نے گہرا سانس لیا اور پھر خود پر قابو پاتے سوال کیا۔ تمہارے ڈیڈ کو پتہ ہے؟ نہیں، میں کسی کو نہیں بتانا چاہتا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ نیل نے کچھ سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر مزید بیٹھے رہنے کے بعد اس نے ولیم کو جوزف پیلس کے سامنے اتارا۔ صبح ملتے ہیں۔ وہ اسے شب بخیر کہتا پلٹ گیا اور ولیم شکست خوردہ قدموں سے پیلس کی جانب بڑھا۔ قلعہ کی طرح شان سے کھڑے جوزف پیلس کی اوپری کھڑکی میں کھڑے مسٹر جوزف اسے دیکھ سکتے تھے۔ ان کے چہرے پر اسپاٹ سا تاثر تھا۔ ولیم آہستہ آہستہ چلتا اندر داخل ہوا۔ پورا پیلس خاموشی میں ڈوبا تھا اور یہ خاموشی ولیم کے دل کو ہولا رہی تھی۔ یہ تو اس کا پیلس تھا، ان سب کا، پھر وہ کیسے سوتیلا ہو گیا؟ دل سے خون رس رہا تھا۔ تکلیف تھی کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نینی، جارج اور نسا سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ نینی نہیں جانتی تھیں آج کیا ہوا تھا، پر شاید جارج اور نسا کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔
وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا اور کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر لیا۔ ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ 20 منٹ بعد وہ شاور لے کر آرام دہ کپڑوں میں کھڑکی کے ساتھ رکھے سفید صوفے پر بیٹھا تھا۔ 3 دن بعد اس کی پاکستان کی ٹکٹ تھی۔ عیسیٰ ماموں کے پاس اس کی ٹکٹ تھی، وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ اب خود پر کافی حد تک قابو پا چکا تھا۔ دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو ایک بار پھر کیمرہ اٹھا کر بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر سے فجر اور اپنی تصویر دیکھی۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے اس کے کیا فرائض تھے، وہ روز یہ تصویر دیکھتا تھا تاکہ یاد رکھے کہ اس پر ایک ذمہ داری ہے اور اسے فجر کے ساتھ وفادار رہنا تھا۔ فجر اور ارسل کی وہ ویڈیو دیکھتے ہوئے اسے اتنی ہی تکلیف محسوس ہوئی جتنی ہمیشہ ہوتی تھی۔ اب تو وہ کافی حد تک اردو سمجھنے لگا تھا۔ بولنی ابھی تک نہیں آئی تھی پر سمجھ آ جاتی تھی۔ کیمرہ واپس رکھتے اس نے کافی دنوں بعد انسٹاگرام کھولا تو جنید کا میسج چمک رہا تھا۔ ہیلو برو، آج میں نے تمہاری وائف کو دیکھا، پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں پر میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ پہلے سے بہت مختلف لگ رہی تھی اور وہ پاکستان کے بڑے فیشن ہاؤس میں تھی۔ مجھے حیرت ہوئی پر میں اس سے بات نہیں کر پایا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا پر میں ابھی تک سوچ رہا ہوں وہ لکس جیسی بڑی کمپنی میں کیا کر رہی تھی، کیا وہ تمہیں یاد ہے؟ ولیم کئی ثانیے پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ میسج دیکھے گیا۔ اس کا ایک اور میسج تھا کہ ولیم کا نمبر اس سے کہیں کھو گیا تھا، اس لیے انسٹاگرام پر رابطہ کرنا پڑا، پر ولیم تو ابھی تک انہی جملوں میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ سانس روکے بار بار پڑھتا رہا، لب بھینچ لیے اور پھر منہ بھینچے اذیت سے ہنس دیا۔ کوئی پوچھے ولیم جوزف سے کہ وہ فجر معراج کو بھول گیا تھا یا وہ اسے یاد تھی؟ میں جلد پاکستان آ رہا ہوں، اس نے ایک لائن میں جواب دیا اور پھر انسٹاگرام بند کر دیا۔ اس کے بعد اس نے عیسیٰ ماموں کا نمبر ملایا۔ دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ولی تم ٹھیک ہو؟ وہ انہیں فون نہیں کرتا تھا بلکہ جا کر ہی ملتا تھا۔ میرے اندر بہت جلن ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اس نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ میں نے تمہیں نماز کا طریقہ سکھایا تھا، وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لو، تمہیں سکون ملے گا۔ ان کا جواب سن کر ولیم نے فون بند کر دیا۔ عیسیٰ ماموں کا بتایا گیا نماز کا طریقہ اسے ازبر تھا، پر ابھی تک وہ خود سے جائے نماز پر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر پایا تھا اور شاید یہی شروعات تھی۔ کچھ دیر بعد وہ وضو کیے، ایک صاف شفاف چادر نرم ملائم قالین پر بچھائے اس پر نیت باندھے کھڑا تھا۔ کھڑے ہوتے ہی وہ بھول گیا کہ اسے پڑھنا کیا تھا۔ بے بسی کی حد تھی، وہ یوں ہی لب بھینچے کھڑا تھا، یہاں تک کہ خوبصورت کتھئی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگیں۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتا، میں تو اس قابل بھی نہیں کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو سکوں، مجھے تو پوری نماز بھی نہیں آتی، لیکن پھر بھی میں ولیم ولی جوزف آپ کے در پر آ کھڑا ہوا ہوں، مجھے قبول کر لیں۔ یہ ولیم جوزف کا جوزف پیلس میں پہلا سجدہ تھا، پھر اسے قبول کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگلی صبح اتنی روشن اور حسین تھی کہ ولیم بستر پر لیٹے لیٹے کھڑکی سے نظر آتی روشنی دیکھ کر دھیما سا مسکرا دیا۔ وقت دیکھا تو دن کے 2 بج رہے تھے، رات مشکل سے ہی آنکھ لگی تھی۔ گہرا سانس لے کر اٹھ بیٹھا، اسے ناشتے پر بھی کوئی بلانے نہیں آیا۔ دل پر عجیب سا گھونسا پڑا، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ 20 منٹ بعد وہ فریش ہو کر سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ لاؤنج میں اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ بھوک سے پیٹ میں چوہے ناچ رہے تھے۔ اسی بھوک کا علاج کرنے وہ کچن کی جانب رواں تھا، اور جیسے ہی اس نے کچن کے دروازے سے اندر قدم رکھا وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ پہلے چہرہ فک ہوا اور پھر سرخ پڑ گیا۔ سامنے ہی جارج اور لیزا، بابرچن صوفی کی بیٹی، جو آج کل اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے کام پر آ رہی تھی، دونوں شیلف کے ساتھ لگے کھڑے تھے۔ جارج اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا اور یہ منظر کم از کم ولیم کے لیے ناقابل بیان تھا۔ وہ جارج جس کا 26-27 سالوں کا ریکارڈ اس حوالے سے صاف تھا، وہ اپنے ہی گھر کی باورچن کی کم عمر بیٹی سے اس طرح کے تعلقات بنائے گا؟ جارج! ولیم دبے دبے لہجے میں چلایا۔ لڑکی آواز پر ڈر گئی اور ولیم کو دیکھتے ہی اس نے رخ پھیر لیا۔ شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ جارج نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ گیٹ آؤٹ ولیم! اسے جیسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ دوبارہ لیزا کی جانب جھکا، پر وہ اب غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ ولیم مزید نہیں دیکھ پایا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور جارج کا رخ کندھے سے پکڑ کر اپنی جانب موڑا۔ سیدھا سادہ جارج مانسٹر کب بنا تھا؟ ولیم کی سمجھ سے یہ باہر تھا۔ میں نے کہا نا دفع ہو جاؤ! لڑکی ڈر کر کھسک گئی۔ جارج نے ولیم کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، پر ولیم اس بار اس کا مکہ روک چکا تھا۔ جارج کی آنکھیں زخمی اور چہرہ سرخ تھا۔ اس بار نہیں، تم اس حد تک کب گرے؟ وہ غلط کر رہا تھا اور ولیم اسے روکنا چاہتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے روک پاؤ گے؟
جارج نے زوردار گھٹنا اس کے پیٹ میں رسید کیا اور تھوڑی دیر بعد دونوں گتھم گتھا تھے۔ ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے بھائی اب روز لڑتے جھگڑتے تھے۔ شیلفوں پر رکھا سامان نیچے گرنے لگا۔ تم جارج جوزف ہو، تم اپنے مقام سے مت گرو، ولیم اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اور تم اپنی اوقات میں رہو تو اچھا رہے گا۔ سامان گرنے کی آواز پر نسا کچن میں آئی تو ان دونوں کو لڑتے دیکھ کر اس کی چیخ ابھری۔ انہیں چھڑانے کے لیے پہرے داروں کو بلایا گیا۔ جارج تو قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ حقیقت کا کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ نسا نے نفرت آمیز نگاہوں سے ولیم کو دیکھا، جبکہ نینی کی نگاہوں میں کئی شکوے تھے۔ کیا ولیم کوئی سکون کا دن گزرنے دے گا؟ نینی میری بات سنیں، وہ تڑپ کر ان کی جانب لپکا۔ بس ولیم، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ بہت ہو گیا۔ ان کے لہجے اور آواز میں واضح تنبیہ تھی۔ ولیم تھوک نکل کر رہ گیا اور پھر وہ کچھ دیر بعد پیلس سے نکل گیا۔ اب اس گھر پر اس کا کوئی حق نہیں تھا، یہاں کے لوگ اس کے نہیں رہے تھے۔ سارا دن آوارہ گردی کرنے کے بعد وہ عیسیٰ ماموں کے پاس گیا۔ انہوں نے ولیم کو کافی حوصلہ دیا۔ رات اس نے انہی کے پاس گزاری، ان کے ساتھ ساری نمازیں ادا کیں۔ وہ پاکستان واپس جا رہا تھا۔ سارے دکھوں میں ایک یہ خوشی ساتھ تھی۔ اگلے دن نیل سے ملا اور اسے ساری بات بتائی۔ تمہیں پاکستان نہیں جانا چاہیے ولیم، تمہیں یہاں رہ کر اپنے تعلقات درست کرنے چاہیے، نیل نے اسے مشورہ دیا۔ یہاں میرے لیے کچھ نہیں بچا، اور اس لڑکی نے بھی تمہیں ٹھکرا دیا تو؟ ولیم سانس نہیں لے پایا۔ کئی لمحے یوں ہی بیٹھا رہا، سر جھکائے مجرموں کی طرح۔ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ایک بار کوشش کر لینے دو، اس نے پھیکا سا ہنستے ہوئے کندھے اچکائے۔ کچھ دیر مزید بیٹھے رہنے کے بعد وہ چلا گیا۔ اسے جینی کا فون آیا تھا، وہ اس سے ملنا چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد نیل کا چہرہ سپاٹ پڑ گیا۔ اس نے فون اٹھا کر ایک نمبر ملایا۔ اسکرین پر چمکتا جوزف پیٹرسن واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ بولو نیل، کیا خبر ہے؟ دوسری جانب سے سرسراتی آواز ابھری۔ ولیم پاکستان جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں آپ اسے روک لیں۔ بہت بہت شکریہ اس خبر کے لیے نیل، تمہیں ایک اچھے انعام سے نوازا جائے گا، انہوں نے سرد لہجے میں کہتے فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں کل آنے والی رات کیا طوفان لانے والی تھی۔ تم نے کہا تم شادی شدہ ہو، کیا ثبوت ہے؟ وہ نسبتاً پرسکون گوشے میں بیٹھے تھے، شہر کا مہنگا ترین ریستوران جہاں سیلیبریٹیز کو مکمل پرائیویسی ملتی تھی۔ تمہیں ثبوت کیوں چاہیے؟ ولیم نے الٹا سوال کیا۔ جینی نے اس کی نیلی بڑھتی آنکھ کو دیکھا، یقیناً پھر کسی سے لڑ کر آیا تھا۔ وہ تعصب سے اسے دیکھے گئی۔ دل کو منانے کے لیے کہ تم کسی اور کے ہو، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ ولیم کئی لمحے خاموش بیٹھا رہا اور پھر بھوری جیکٹ کی اندرونی جیب سے کاغذ نکالا۔ وہ اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا، جوزف پیلس میں اسے رکھنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ طے شدہ کاغذ کو کھول کر پہلے خود دیکھا، فجر کا نام واضح تھا، اور پھر جینی کی جانب بڑھایا۔ نیلی آنکھوں والی جینی نے کپکپاتے ہاتھ سے وہ کاغذ تھام لیا۔ وہ واقعی میرج سرٹیفکیٹ تھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ تم پاکستان شادی کرنے کے لیے گئے تھے؟ وہ بڑی دیر بعد بولی، لفظ ادا کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ ولیم نے نفی میں سر ہلایا۔ مذہب کے خانے میں مسلمان لکھا دیکھ کر اسے مزید حیرت ہوئی۔ ولیم تم؟ کاغذ ہاتھ سے چھوٹ کر میز پر گر گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہیں لیے اسے دیکھے گئی۔ میں پیدائشی مسلمان ہوں جینی، جوزف پیلس نے مجھ سے میری شناخت چھین لی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ جم سے گئے تھے۔ بحرہ کھانے کی ٹرالی لایا اور میز پر لگانے کے بعد چلا گیا۔ وہ دونوں جانتے تھے وہ کچھ نہیں کھا پائیں گے۔ سادہ ٹراؤزر شرٹ پہنے جینی نے سر پر اسکارف اوڑھ رکھا تھا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ تمہارے ڈیڈ کو پتہ ہے؟ جینی نے اگلا سوال کیا۔ ولیم نے نام میں سر ہلا دیا۔ پھر تم نے مجھے کیوں بتایا؟ اس بات پر وہ حیران تھی۔ تاکہ تم اپنے دل سے میرا خیال نکال دو۔ تمہاری کمی جارج کو مانسٹر بنا رہی ہے۔ جینی اس کی بات سن کر لب کو چلنے لگی۔ پورا ایڈن برا آج چمک رہا تھا۔ پچھلی رات برسنے والی بارش کی وجہ سے مطلع صاف تھا۔ جینی کو سمجھ نہ آیا وہ اسے کیا جواب دے۔ دل کو منانا بہت مشکل کام ہے ولیم، وہ پھیکا سا مسکراتی پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ مجھ سے بہتر شاید ہی کوئی سمجھ پائے۔ زخمی سی مسکان اس کے چہرے پر ابھری۔ اگر میں نے تمہارے ڈیڈ کو بتا دیا تو؟ وہ ابرو اٹھائے پوچھ رہی تھی۔ مجھے میری بیوی کے پاس جانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اس بار جینی بے ساختہ ہنستی، آنکھیں زخمی دل کا حال بیان کر رہی تھیں، سینے میں آگ دہک اٹھی۔ البتہ اسے ولیم کے دعوے پر ہنسی آئی، کیونکہ اسے کوئی طاقت پاکستان لے کر نہیں جا سکتی تھی، اتنا تو وہ بھی جانتی تھی۔ کچھ دیر وہ مزید بیٹھے رہے، پھر ولیم اٹھ کر چلا گیا۔
اس کے جانے کے بعد جینی رابرٹ نے فون اٹھا کر نمبر ملایا۔ مسٹر جوزف اسکرین پر چمکتا دیکھا جا سکتا تھا۔ ولیم ایک پاکستانی لڑکی سے شادی کر چکا ہے۔ دوسری جانب موت جیسا سناٹا تھا۔ میرے پاس ثبوت ہے۔ اس نے اپنی ماں کا مذہب چن لیا ہے۔ وہ انہیں آگاہ کر رہی تھی جو پہلے سے جان گئے تھے کہ ولیم عیسیٰ ماموں سے کیوں مل رہا تھا۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا اور پھر فون بند ہو گیا۔ سوری ولیم، فون بند ہونے کے بعد تعصب سے کہا اور پھر کھانے کا بل ادا کرتی ریسٹورانٹ سے نکل آئی۔ وہ اپنے حصے کا کام کر چکی تھی۔ ایک دن بعد وہ بیگ کندھے پر لٹکائے رات کے اس پہر تیزی سے بھاگ رہا تھا، اپنی موت سے بچنے کی کوشش کرتے زندگی کی جانب بھاگ رہا تھا۔ یہ جوزف پیلس کا پچھلا حصہ تھا جہاں سے جنگل شروع ہو رہا تھا، وہی جنگل جس نے نینسی کو نگل لیا تھا۔ جوزف پیلس کے پہرے دار جارج سمیت اس کے پیچھے لگے تھے اور وہ ان سے بچنے کے لیے پوری ہمت سے بھاگ رہا تھا۔ سانس پھول چکا تھا، چہرہ سرخ پڑ گیا اور چہرے پر چمکتی پسینے کی بوندیں اس کے خوف و ہراس کو واضح کر رہی تھیں۔ تم بھاگ نہیں پاؤ گے ولیم، کوشش ترک کر دو۔ اپنے عقب میں اسے جارج کی تمسخرانہ آواز سنائی دی۔ 1 گھنٹے بعد اس کی فلائٹ تھی۔ عیسیٰ ماموں اس کا انتظار کر رہے تھے، پر اس کے لیے اس جال سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے عقب میں شان سے کھڑے جوزف پیلس کی سب سے بالائی منزل پر مسٹر جوزف اپنے پرائیویٹ کمرے کی کھڑکی میں کھڑے تھے۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ ولیم کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پہرے دار اور جارج اس کے پیچھے تھے۔ انہوں نے سرد سپاٹ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہاں سے بھاگتا ہوا ولیم بمشکل نظر آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے گہرا سانس لیا اور کھڑکی سے ہٹ گئے۔ الماری سے انہوں نے تیر کمان نکالا اور واپس کھڑکی میں نظر آئے۔ دوربینی پرانا سا چشمہ آنکھوں پر جما کر انہوں نے کمان کو اوپر اٹھا کر اس میں ایک زہریلا اور خطرناک تیر اڑسا۔ تیر کمان پر قدیم نقش و نگار بنے ہوئے تھے، نہ جانے یہ تیر کمان کتنے سال پرانا تھا۔ انہوں نے کمان اٹھا کر تیر کو کھینچا۔ کمان کی تنی میں تناؤ پیدا ہوا اور پھر انہوں نے بھاگتے ہوئے ولیم جوزف کا نشانہ لے کر تیر ہوا میں چھوڑ دیا۔ ان کا تیر اندھیرے میں بھی نشانے پر لگ جاتا تھا۔ ولیم کے ایک کاندھے پر بیگ تھا جبکہ تیر اڑتا ہوا گیا اور اس کی گردن کے نیچے دوسرے کندھے میں پیوست ہو گیا۔ اذیت بھری اس کی چیخ گونج گئی۔ وہ لڑکھڑا کر گرا۔ پہرے دار ہاتھوں میں پکڑی ٹارچ لیے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ اسے اپنے جسم میں جھلستا ہوا سریا گھستا محسوس ہوا۔ وہ پھر سے اٹھا۔ ولیم، بھاگنے کی کوشش ترک کر دو، تم جانتے ہو تم بچ نہیں پاؤ گے۔ جارج کی ہس اٹھاتی آواز سنائی دی۔ ولیم پوری ہمت جمع کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ بھی ہو جائے وہ رک نہیں سکتا تھا، پر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ تمام تر ہمت جمع کرنے کے باوجود وہ چند قدم ہی چل پایا اور پھر لڑکھڑا کر گر گیا۔ اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد پہرے دار اسے بازوؤں سے گھسیٹتے واپس جوزف پیلس کی جانب لے جا رہے تھے۔ جارج جوزف کی پر اسرار سیٹی رات کے اس پہر پورے جنگل میں گونج رہی تھی۔ ولیم جوزف پیلس کا قیدی تھا۔ اس نے کیا سمجھ لیا تھا وہ آسانی سے فرار ہو جائے گا؟ لاہور میں اتری یہ سنہری شام دھیرے دھیرے رات میں ڈھل رہی تھی۔ اونچی عمارت کی شیشوں والے کمرے سے جھانک کر باہر دیکھیں تو شہر روشنیوں سے جگمگ کرنے لگا تھا۔ ایسے میں وہ اپنی کرسی پر بیٹھا، ہاتھ میں اپنے پسندیدہ شاعر کی کتاب پکڑے زیر مطالعہ تھا۔ گمان ہے تیرے لوٹ آنے کا، دیکھ کتنا بدگمان ہوں میں۔ اس کی پرسوز آواز کشادہ آفس کی در و دیوار میں گونج رہی تھی۔ اسے وہاں سننے والا کوئی بھی نہیں تھا، وہ جیسے خود کو ہی سنا رہا تھا۔ مجھے اس کی آواز کا مرہم چاہیے، اسے کہو نا میرا نام پکارے۔ اچانک لفٹ ٹن کی آواز سے کھل گئی۔ رئیس نے کتاب سے نظریں اٹھا کر ناک کی سیدھ میں دیکھا۔ اسے کئی مہینوں میں بمشکل 5-10 منٹ ملتے تھے جب وہ جون کی کتاب اٹھا کر اسے پڑھ پاتا تھا، اور ان 10 منٹوں میں بھی اسے فرصت نہیں ملتی تھی۔ محترم رئیس صاحب، محترمہ سونیا سلطان نے آپ کے لیے کچھ بھجوایا ہے۔ مراد عالم اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے ہی 2 ملازم ایک 6 فٹ اونچا کارٹن اٹھائے ہوئے تھے۔ رئیس نے کتاب بند کر کے میز پر رکھ دی۔ اس کی پیشانی پر لکیریں ابھریں۔ سونیا سلطان اور تحفہ۔ بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ کمرے کے بیچوں بیچ وہ کارٹن لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ مراد نے ملازموں کو واپس جانے کا اشارہ کیا جو سر ہلاتے پلٹ گئے۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے رئیس اٹھ کھڑا ہوا۔ کاٹن کی کریم رنگ شرٹ میں وہ نکسک سا تیار آفیشیل میٹنگ کے لیے جانے کو تیار تھا۔ 15 منٹ بعد اسے فائنینس ٹیم کے ساتھ نکلنا تھا۔ یہ کیا ہے؟
وہ میز کے گرد گھومتا مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اس کارٹن کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ آخر سونیا سلطان اسے کیا بھیج سکتی ہے؟ دماغ تیزی سے بھاگ رہا تھا پر کچھ سمجھ نہ آیا، جبکہ مراد اب میز کے نچلے خانے سے کٹر ڈھونڈ لایا۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے سونیا ناگن نے رئیس اورنگزیب کو ڈسنے کے لیے زہریلے سانپوں کی جوڑی بھیجی ہوگی۔ مراد تمسخرانہ کہتا رئیس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ جو خود ناگن ہو اسے سانپوں کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا سا رخ مراد عالم کی جانب موڑتے اس نے داڑھی کھجائی۔ انداز سوالیہ تھا کہ آخر کیا بھجوایا ہوگا۔ چلیں پھر ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ مراد عالم نے آگے بڑھ کر خاکی رنگ کے ڈبے سے سفید رنگ کے لپٹے ربن کی لڑی کھینچ کر کھول دی۔ ریشم کی طرح کھلتا ہوا ربن نیچے گر گیا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈبے کے بیچوں بیچ اوپر سے نیچے تک کٹر چلاتے ہوئے ڈبے کو 2 حصوں میں کاٹ دیا۔ ڈبہ کھلتا ہوا پیچھے جا گرا اور اندر سے جو نکلا تھا اسے دیکھ کر وہ دونوں پل بھر کو ساکت رہ گئے، بلکہ جم گئے۔ لوہے کے سٹینڈ پر فجر معراج کا نائٹ میئر پوری شان سے لٹکا ہوا تھا۔ زمین پر بکھری سرخ آبشار لہو کی مانند لگ رہی تھی۔ باپ رے، اس کی توقع نہیں تھی مجھے۔ مراد عالم کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ پل کے 1000ویں حصے میں رئیس کی آنکھوں میں تحیر ابھرا۔ اس نے سانس روک کر گاؤن کو دیکھا۔ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ سونیا اسے یہ گاؤن بھجوائے گی۔ چھت سے لٹکے برقی کمکموں میں وہ گاؤن پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سرخ کارپیٹ پر چلتی فجر معراج پوری جزیات سے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ کمرے میں پر اسرار خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں کسی ٹرانس کی کیفیت میں اپنے سامنے کھڑے ایک لڑکی کے نائٹ میئر کو گھور رہے تھے، اور پھر اس پر اسرار خاموشی کو میز پر رکھے رئیس کے فون نے توڑا۔ وہ بج اٹھا اور اس کے ساتھ ہی مراد عالم ہڑبڑا گیا۔ اس نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا۔ سامنے کھڑے نائٹ میئر نے انہیں واقعی ہپنوٹائز کر دیا تھا۔ رئیس کا سکتہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے گہرا سانس لے کر گردن گھما کر پیچھے بجتے فون کو دیکھا۔ مراد لپکتا ہوا فون کی جانب بڑھا۔ اسکرین پر ایک بار پھر ناگن لکھا چمک رہا تھا۔ مراد نے فون رئیس کی جانب بڑھایا، جسے اس نے یس کرتے ہوئے کان سے لگایا۔ کہو، پسند آیا میرا تحفہ؟ وہی سرسراتی ہوئی آواز ابھری۔ میں جانتی تھی تمہیں پسند آئے گا۔ خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ رئیس نے گہرا سانس لے کر ایک نظر اوپر سے نیچے تک اس گاؤن کو دیکھا اور پھر فون کی جانب متوجہ ہوا۔ بدلے میں کیا چاہیے؟ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا، تبھی بنا کسی لگی لپٹی کے پوچھا۔ سونیا کی خوبصورت مدھر سی ہنسی گونج گئی۔ ارے تمہیں کیا میں اتنی مطلبی لگتی ہوں؟ اس کی مٹکتی آنکھیں رئیس کو واضح نظر آئیں۔ بس شکریہ کہہ دو، وہ چڑھانے والے انداز میں بولی۔ ویل، گاؤن پر ایک آخری نظر ڈالتا وہ پلٹ گیا۔ سونیا سلطان کسی کو مفت میں گالی بھی نہ دے۔ مدعے پہ آؤ نا، مجھے میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ گلاس وال کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے شہر پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ منار کی ہم شکل کو میں نے رکھ لیا تو سوچا تمہیں اس کا پہلا نائٹ میئر بھجوا دوں۔ وہ سارے جہاں کا خلوص اپنے لہجے میں سموئے بولی، لیکن رئیس کے چہرے کی بے چینی کم نہیں ہوئی۔ سونیا سلطان یوں مہربانیاں نہیں کرتی تھی، پھر آج کیسے؟ وہ بھی ایسا گاؤن جسے یقیناً وہ خود سب سے پہلے رکھنا چاہے گی۔ اس کے جواب میں وہ کچھ نہ بولا، ہونٹ بھینچے بھویں سکیڑے باہر دیکھتا رہا۔ تمہاری خاموشی بتا رہی ہے تم مطمئن نہیں ہو۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے وہ خود ہی بولی۔ رئیس کو مطمئن کرنا آسان نہیں ہے سونیا، مطلب کی بات کرو۔ وہ الجھا ہوا تھا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی اور پھر سونیا کے بوجھل سانس کی آواز سنائی دی۔ بڑے عرصے بعد تم نے میرا نام پکارا ہے، میں اسی پہ ٹل جاتی، پر جو تحفہ میں نے تمہیں بھجوایا ہے وہ تمہارے لیے بیش قیمتی ہے، تو اس کے بدلے تم مجھے وہ ملکہ ملعون کا تاج مکمل کر کے دے دو۔ اس کے الفاظ پر رئیس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ گاؤن کی بائیں جانب دیوار کے قریب بڑے سے میز پر شیشے کے جار میں وہ سیاہ تاج رکھا تھا۔ وہ کچھ پل لب بھینچے کھڑا رہا، پھر اس کا ابھرنے والا کہکا بے ساختہ تھا۔ ایک پل کے لیے مجھے واقعی لگا تھا تم نے یہ تحفہ مجھے بے غرض بھجوایا ہے۔ انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ دوسری جانب سونیا سلطان کا چہرہ یقیناً سرخ پڑ گیا ہوگا۔ میں ادھوری چیزیں مکمل نہیں کرتا، خیر تحفے کے لیے شکریہ۔ اس نے ٹک سے فون بند کر دیا۔ مراد جو سانس روکے گاؤن کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا، رئیس کو فون بند کرتے دیکھ کر فوراً بولا، اس لڑکی نے اپنا گاؤن بیچ کیسے دیا؟ وہ ابھی تک اسی حیرت میں تھا۔ رئیس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ مجھے میٹنگ کے لیے نکلنا ہے، تم دیکھ لو اسے کہاں فٹ کرنا ہے، وہ بے تاثر لہجے میں کہتا رئیس کے پیچھے لگے سٹینڈ سے اپنا کوٹ اٹھا کر بازو پر گراتا لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اندرونی کیفیت عجیب سی تھی، نہ سمجھ آنے والی۔ مراد نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اب وہ لفٹ میں کھڑا تھا۔
اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سرخ و سفید رنگ کا خوبصورت نائٹ میئر تھا۔ اس نے گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا اور نظریں دوبارہ گاؤن پہ جما دیں۔ اسی لمحے اسے گاؤن پہنے فجر سامنے سے آتی دکھائی دی۔ وہ سانس روک کے اسے دیکھے گیا، پر چند لمحوں کا کھیل تھا اور پھر لفٹ کے دونوں پر تیزی سے ایک دوسرے کی جانب بڑھنے لگے۔ درمیان میں ایک لکیر سی رہ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے رئیس کی سیاہ آنکھوں کے سامنے لفٹ بند ہو گئی اور پھر نیچے کی جانب بھاگنے لگی۔ پیچھے کمرے میں کمر پر ہاتھ جمائے مراد عالم سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے اس گاؤن کا کیا کرنا تھا۔ ہمیں لگتا ہے ہم ٹھیک ہونے کا دکھاوا کریں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ہم خود سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے وقت بھی ہمارے زخموں کو بھر نہیں پاتا۔ جب ہم اپنی تکلیف کو قبول کرتے ہیں اور اپنے احساسات کو دبانا چھوڑ دیتے ہیں، تب ہمارے زخم خود بخود بھرنے لگتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ٹھیک ہونے کا دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دکھاوا ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ فجر کا کمرہ اس وقت عجیب سے طوفان کا شکار تھا۔ اس کے بیڈ پر ڈھیر سارا سامان پڑا تھا اور وہ الماری سے مزید سامان نکالے جا رہی تھی۔ یہ وہ سامان تھا جو اس کے ماضی سے جڑا تھا، تو کچھ ارسل سے اس کے دیے گئے تحفے اور اس کے ساتھ ہونے پر فجر نے جو پسند کے جوتے کپڑے لیے تھے وہ سب نکال کر بیڈ پر پھینک رہی تھی۔ وہ اس سے جڑی ہر یاد آج مٹا دینا چاہتی تھی۔ بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھے وہ آڑو رنگ کا لون کا سادہ سوٹ پہنے ہوئے تھی۔ چہرے اور گردن پر گرمی کے باعث پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ کمرے کا چلتا پنکھا بھی گرمی کی شدت میں ذرا کمی نہیں لا پایا تھا۔ جب سارا سامان نکل آیا تو وہ ہانپتے ہوئے الماری سے ہٹ گئی۔ کمر پر دونوں ہاتھ رکھتے ایک نظر بیڈ پر پڑے سامان کو دیکھا۔ بہت جلد وہ اس محلے سے جانے والی تھی اور جانے سے پہلے سب کچھ یہیں ختم کر کے جانا چاہتی تھی۔ کچھ لمحے وہ اس سامان کو دیکھتی رہی۔ ایک کارٹن تو پہلے ہی بھرا ہوا تھا، پھر اس نے بیڈ پر پڑا سامان اٹھا کر زمین پر رکھے کارٹن میں ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ بنا دیکھے سارا سامان پھینکتی جا رہی تھی۔ جب بیڈ خالی ہو گیا تو میز پر رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر لبوں سے لگا لی۔ پانی بھی گرم ہو چکا تھا۔ غٹا غٹ پانی پینے کے بعد اس نے وہ کارٹن اٹھایا اور اسے لے کر باہر صحن میں آ گئی۔ دیوار کے قریب رکھتے وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ اماں کسی کام سے باہر گئی تھیں اور ان کے آنے سے پہلے فجر کو اپنا کام ختم کرنا تھا۔ دوسرا کارٹن جو اس نے مہینوں پہلے اس دن بھرا تھا جب اس نے ارسل کو اپنی زندگی سے نکال کر ولیم سے نکاح کیا تھا، وہ ویسے ہی پیک رکھا ہوا تھا۔ کچھ یاد آنے پر اس نے جھکتے ہوئے کارٹن کھولا اور ہاتھ ہلاتے چیزوں کو دیکھا۔ ذہن میں الجھن سی تھی۔ اس کا وجدان اسے کچھ پیغام دے رہا تھا اور تبھی اس کا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ کمرے کی دھیمی روشنی میں اس نے وہ چیز پکڑ کر باہر نکالی اور پل بھر کو ساکت رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہ ٹیپ ریکارڈر تھی جو ولیم نے اسے دی تھی۔ اس نے اسی رات وہ ٹیپ اسی کارٹن میں پھینک دی تھی۔ میں نے سنا ہے شادی کے بعد شوہر اپنی بیوی کو گفٹ دیتا ہے۔ مجھے ایسا کچھ قیمتی نظر نہیں آیا جو تمہیں دے سکوں۔ ہاں، پر یہ میرے لیے بہت خاص ہے، میرے دل کے قریب، شاید تمہارے کام آ جائے۔ ولیم کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ دل درد سے مچل اٹھا۔ اس نے ولیم کا چہرہ یاد کرنا چاہا، پر کیپ میں چھپا اس کا آدھا ادھورا سا چہرہ ہی یاد آ پایا۔ وہ اس ٹیپ کو کئی لمحے دیکھتی رہی۔ ایک پل کو سوچا کہ اس ٹیپ کا بھی نام و نشان مٹا دے، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے ٹیپ کو بیڈ پر پھینک دیا۔ مزید جھانک کر دیکھا تو ولیم جوزف کے نام کا وزٹنگ کارڈ چمکتا ہوا نظر آیا۔ اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ کارڈ اٹھایا اور الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہاں اس کا نام اور اس کا رابطہ نمبر لکھا تھا۔ اس نے یہ کارڈ دیا تھا شاید فجر کو کبھی اس کی ضرورت پڑ جائے، پر فجر کو اس کی ضرورت کیوں پڑتی بھلا؟ اس کے اعصاب چٹکنے لگے۔ دل عجیب سی کیفیات کا شکار تھا۔ وہ کارڈ بھی اس نے بیڈ کی جانب اچھال دیا اور پھر کارٹن اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے کی بوجھل فضا نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ اگر وہ دونوں چیزیں باقی چیزوں کے ساتھ ہی پھینک دیتی، بلکہ پھینک نہیں جلا دیتی تو؟ کیونکہ کمرے سے نکل کر صحن میں آئیں تو دونوں کارٹن دھڑا دھڑ جل رہے تھے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ آس پاس کے گھر والوں نے باقاعدہ اپنی چھتوں سے جھانک کر دیکھا کہ کہیں معراج الدین کے گھر میں آگ تو نہیں لگ گئی، پر فجر کو پرسکون کھڑا دیکھ کر لوگوں نے تعصب سے سر ہلایا۔ یہ لڑکی انہیں کبھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ چشمے کے پار جھانکتی اس کی تکان زدہ آنکھوں میں درد کی کوئی بھی رمق نہیں تھی، کیونکہ اس نے خود کو قبول کر لیا تھا۔ اس نے اپنے درد کو، اپنی تکلیف کو قبول کرنے کے بعد اسے اوڑھ لیا تھا۔ سامان دھڑا دھڑ جل رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی فجر کا ماضی بھی، کیونکہ آنے والا کل نئی کہانی لانے والا تھا۔ لکس کی جانب سے اسے گاؤن کی پوری قیمت موصول ہو چکی تھی۔ اس نے آن لائن کافی اپارٹمنٹس دیکھے تھے۔ اسے پوش ایریا میں اپنی کمپنی کے آس پاس ہی اپارٹمنٹ چاہیے تھا۔
ایک تو ڈیلر سے اس کی بات ہو چکی تھی اور کل صبح وہ یہ کام نپٹانے والی تھی۔ لکس کی جانب سے اسے کانٹریکٹ بھی موصول ہو چکا تھا، پر اس نے ابھی تک سائن نہیں کیا تھا کیونکہ اسے کانٹریکٹ میں کافی تبدیلیوں کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ کئی لمحے وہ بھڑکتے شعلوں میں اپنے آنے والے کل کو دیکھتی رہی جو واضح اور روشن تھا، پھر گہرا سانس لیتے کمرے کی جانب پلٹ گئی۔ ماضی وہ جلا گئی تھی، پر کیا جلا دینے سے ماضی راکھ ہو جاتا ہے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ولیم تھوڑا سا سیریس لے رہا ہے کہ یہ میری وائف ہے، حالانکہ وہ مسلم کا اسے یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ شادی کتنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو وہ پھر بھی اس کے بارے میں سوچ رہا ہے کیونکہ اسے عیسیٰ ماموں نے بتایا کہ ہاں وہ تمہارا لباس ہے، تمہارا وہ حصہ ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن بے شک وہ اس کے لیے فیلنگز نہیں بھی رکھتا، خیر اب تو تھوڑی تھوڑی رکھنے بھی لگے، لیکن آن دا ادر ہینڈ فجر اس کو تو پتہ ہے شادی کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ میرڈ ہیں تو آپ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتے، آپ اس کے ہو جاتے ہو، اور کتنے یہ رشتہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو وہ ایک دفعہ بھی سوچتی نہیں ہے کہ یہ میرا شوہر ہے، مطلب اس کو وہ دیکھ ہی لے، سرچ کر ہی لے انٹرنیٹ پہ، یا کارڈ بھی وہ پھینک ہی دینا چاہتی ہوتی ہے کہ اس کو مجھے کون سے اس کی ضرورت ہے۔ او بھائی، ضروری نہیں کہ تم نے اس کے ساتھ بس نہیں ہے، کیا پتہ تمہیں اس سے ڈیورس لینی ہو، کیا پتہ اسے چھوڑنا ہو، کچھ بھی تو ہو سکتا ہے، تو کم از کم اس کا کانٹیکٹ تو اپنے پاس رکھو۔ کوئی کیوریوسٹی ہو جاتی ہے بندے کو، یہ تھوڑی سی کیا میں کہوں، ضروری نہیں کہ پازیٹیو وے میں ہی تم اس کو دیکھو، بھئی نیگیٹو وے میں بھی تو دیکھو، اگر کبھی رشتہ ختم کرنا پڑ گیا تو ہیں پھر کیا کرو گی؟ اس کا کانٹیکٹ ہی نہیں ہے تمہارے پاس، اسے دیکھ تو لو وہ کہاں ہے، کیسا لگتا ہے۔ اچھا جی، اور ہاں ولیم آنا چاہتا ہے پاکستان میں لیکن اسے نہیں آنے دے رہے۔ وہ تیر لگتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کوئی خواب تھا، بڑا ہی ڈرامیٹک سا سین تھا کہ وہ بھاگ رہا ہے۔ بھئی بھاگ کیوں رہے ہو تم؟ ایک دن پہلے ہی تمہارے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے، ایک دن پہلے ہی تم نکل آؤ، اور اتنا جو تم اس سیکرٹ کو جو تم اچھال رہے ہو نا، ہر کسی کو بتا رہے ہو، یہی ہونا چاہیے تھا تمہارے ساتھ۔ وہ نیل میں پہلے ہی جان گئی تھی دھوکہ دے گا، وہ جینی بھی دھوکہ دے گئی یار، کیا نہ دوستی محبت، کوئی بھی آج کل چیز آپ کے ساتھ وفادار نہیں ہوتی، حد ہو گئی ہے۔ اور جارج تو بہت ہی نظروں سے گرتا جا رہا ہے، اور رئیس اور کیا رئیس کے دماغ میں چل رہا ہے، خیر کچھ ہوگا تو پتہ چلے گا۔ مزہ آ رہا ہے اب تک، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اگلی قسط میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔